الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وتمتعه فيها طويلا يا محمد وآل محمد وعجل فرج آل وهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وخصوصا على منكر فضائلهم وولايتهم أجمعين أما بعد الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ سارے مل کے بلند آواز سے پھر محبت سے صلوات کے مطابق پڑھا جائے، لیکن فرمائش بھی ہے جیسا اعلان ہوا، اگر آپ سب کا دل ہو تو میں بلا تمہید خطبہ غدیر پڑھنے کوئی تمہید نہیں، صرف دو جملے اس خطبے کی اہمیت پہلے سن لو، پھر اگر مزاج سب کا میرے ساتھ ہوا تو غدیر کا خطبہ پڑھا جائے۔ پروگرام تو آج میرا یہاں نہیں تھا، ذاکر احمد علی جعفری ان کے اصرار پر، ان کے بزرگوں کے، تو میں حاضر ہوا ہوں۔ غدیر کے بارے میں آپ جتنے بھی بزرگ سفید ریش بیٹھے ہو، جنہوں نے پرانے زمانے کے علماء کو بھی سنا ہے، آپ کو آج تک منبر پہ غدیر کے بارے میں ذاکر عالم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، پلانوں کا منبر تھا، رسول کے ہاتھ میں علی بادشاہ کا ہاتھ تھا، اور من کن تو مولا کا اعلان تھا۔ یہ مکمل غدیر آپ کو بس یہی سنایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ غدیر اتنا نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے طویل خطبہ ہے میرے رسول کا غدیر میں۔ کتابوں میں یہ خطبہ کم و بیش 20 صفحات پر مشتمل ہے، اور عالم اسلام پر 72 نہیں 73 فرقے پر۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے اس خادم سے پہلے تمہارے ملک کی منبر کی تاریخ میں کسی نے یہ خطبہ نہیں پڑھا۔ نہ درس والوں نے پڑھا، جعفری صاحب، نہ منبر والوں نے پڑھا، نہ مسجد والوں نے۔ اگر کسی نے سنا ہو تو بتائیں۔ تمہارے ملک میں خطبے پڑھنے والے بہت تھے، ہیں بھی، انہوں نے بھی غدیر کا خطبہ نہیں پڑھا۔
پہلے اگر دل ہو تو اس نہ پڑھنے کی وجہ نہ بیان کروں. اچھا، میرے رسول کے بہت سارے فرامین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فرمان ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں خطبے ہیں. شاید ہی کسی فرمان میں میرے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرمان ہر باپ اپنے بیٹے کو ضرور سنائے. کسی فرمان میں ایسا نہیں ملتا کہ رسول نے فرمایا ہو کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو یہ فرمان میرا ضرور سنائے. غدیر کا خطبہ واحد خطبہ ہے جس میں میرے رسول نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغَ الْحَاضِرَ وَالْوَالِدَ الْوَلَدَ، کہ حاضرین غائبین کو سنائے، ہر باپ اپنی اولاد کو ضرور سنائے. یعنی رسول نے فرمایا تھا واجب ہے ہر باپ اپنی اولاد کو یہ خطبہ ضرور سنائے. سوچنے کی بات ہے، جس خطبے کو رسول واجب قرار دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے وہ خطبہ مولوی نے منبر پہ کیوں نہیں پڑھا؟ بولو، سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ جو چپ بیٹھے ہو، خدا گواہ ہے میں نے اس پہ غور کیا. یہ میں نے تقریباً 16-17 سال سے یہ منبر پہ غدیر کا خطبہ پڑھنا شروع کیا ہے لاہور کی سرزمین پہ. مکمل خطبہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا. اگر میں تیزی سے بھی خطبہ پڑھوں اور ترجمہ کروں تو کم از کم 5-6 مجلسیں چاہیے، کم از کم. یہ کیوں نہیں کسی نے پڑھا؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ آؤ اس کی وجہ پہلے بیان کروں، پھر مزاج ملا تو ایک بات کر کے خطبہ پڑھوں گا. خدا گواہ ہے یہ سارا خطبہ میرے سینے میں ہے. اگر منبروں پہ غدیر کا خطبہ پڑھا جاتا تو میری قوم کے کسی بچے کو بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہتی کہ نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں. صرف یہ وجہ ہے کہ منبروں پہ یہ خطبہ ظہرین کی نماز کے بعد میرے رسول نے یہ خطبہ شروع کیا ہے. ظہرین کی نماز غدیر میں ظہرین اکٹھی پڑھی گئی ہیں. ہاں، ظہرین کے بعد رسول نے خطبہ پڑھا، شروع کیا، خطبہ دیتے رہے، علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھتے رہے. اس پورے خطبے میں ایک مرتبہ نماز کا ذکر ہے، ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور کیونکہ حج کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک مرتبہ حج کا ذکر ہے. ان تینوں کے علاوہ پورے خطبے میں فروع دین کا ذکر نہیں، صرف علی اور اولاد علی کا ذکر ہے. نہیں، شاید آپ نے غور نہیں کیا. یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے. حکم اللہ نے کیا دیا تھا رسول کو غدیر میں؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرا رسول تبلیغ کرنا. اللہ میرے رسول سے کہہ رہا ہے تبلیغ کر دین کی، اور رسول اس کے جواب میں علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے رسول کی نظر میں دین کی تبلیغ صرف اور صرف علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھنا ہے. اللہ اکبر. چلو ایک بات اور بھی، اس خطبے کا بزرگ تشریف فرما ہے جعفری صاحب، پڑھے لکھے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے ذرا.
یہ بیان کرن لگا تو صبر تے کہا رہا آؤ یہ تو پوچھنا نا کتنے گھنٹے کا تو کتنا نہیں، اس میں جو چھپا راز ہے وہ میں آج منبر پہ پہلی مرتبہ کھولنے لگا ہوں۔ خدا گواہ ہے، اکثر کہتا ہوں ان مولویوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں آؤ، میں حوالہ کسی کتاب کا نہیں دینے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حوالہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں کوئی اختلاف ہو۔ اس بات میں کسی کتاب میں اختلاف نہیں، کسی بھی کتاب میں، اور وہ حقیقت ہے جو تمہیں آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ ہاں کلی حوالہ لے لو کہ جس کتاب میں بھی غدیر کا مکمل خطبہ لکھا ہوا ہے اس کے آخر میں خطبے کے یہ بات لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں کم و بیش غدیر کا خطبہ 3000 کتابوں میں ہے۔ آپ اردو جانتے ہو، مولانا مقبول احمد کا ضمیمہ پڑھ لو، اس میں عربی خطبہ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے۔ جہاں خطبہ ختم ہوتا ہے وہاں یہ بات لکھی ہے کہ ظہرین کی نماز کے بعد رسول نے خطبہ شروع کیا، خطبہ دیتے رہے، علی اور اولاد علی کے فضائل پڑھتے رہے۔ خطبے کے بعد ہر بندے سے رسول نے بیعت لی۔ جب آخری بندہ بیعت سے فارغ ہوا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ سننا ہی نہیں ہے، مزاج ملا میرے ساتھ۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، غور آپ نے نہیں کیا۔ علماء کی عزت کرو، جو علماء حق ہیں، جو دین سچا بتائے، انہیں عزت کرو ان کی، لیکن یہ یاد رکھو صرف وہ عالم عزت کے لائق ہے جو دین قرآن یا 14 کے فرمان سے بتائے۔ جو اپنے دماغ سے دین بتائے، جو اس پہ لعنت نہ کرے، میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں دین میری تیری مرضی کا نام نہیں، جو رسول قرآن کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ایک بہت بڑی بدعت تمہارے ملک میں چل رہی ہے، آج میں ختم کرنے لگا ہوں غدیر کے اس خطبے سے۔ آخری بندہ بیعت سے فارغ ہوا تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ اصحاب بھاگتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے، حضور غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ حضور آپ خطبہ دیتے رہے، علی کی ولایت بتاتے رہے، علی بادشاہ کی بیعت لیتے رہے، مغرب کا وقت گزر گیا، ہماری مغرب کی نماز ضائع ہو گئی۔ نہیں ضائع ہو گئی ہماری مغرب کی، لفظوں پہ غور کرنا، قضا نہیں ہوئی، ضائع ہوئی، کیونکہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے جو اول وقت بلا وجہ نماز نہیں پڑھتا اس نے نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ حضور ضائع ہو گئی عشاء کا وقت، کاش میں غدیر میں ہوتا تو میں اصحاب سے عرض کرتا صرف تم نے نہیں پڑھی جو خطبہ دے رہا تھا۔ بولا ہے جب اصحاب نے عرض کیا نا حضور ہماری مغرب کی نماز آج ضائع ہو گئی، تو رسول نے زبان حال میں رسول فرما رہے ہیں اگر مجھ سے پوچھو تم نے پڑھی ہی آج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں ٹھہرو۔ میں نے کبھی کسی مجلس میں سامعین سے نہیں کہا کہ کیسے نعرہ لگاؤ، مرضی ہے لگاؤ نہ لگاؤ،
میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں غدیر کا خطبہ پڑھوں، کیونکہ یا رسول نے پڑھا تھا یا تمہارا یہ خادم پڑھ رہا ہے، تو پھر سننا بھی میری مرضی سے ہے۔ تو میری غدیر کا خطبہ جہاں پڑھوں وہاں میری شرط ہوتی ہے کہ تمہاری آواز غدیر کے مجمع سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے۔ ہاں، نعرہ لگانا ہے تو تمہاری آواز غدیر کے مجمع سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے رہو۔ سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بابا غدیر میں مجمع زیادہ تھا، یہاں مجمع تھوڑا ہے۔ بے شک وہاں زیادہ تھا، یہاں مجمع تھوڑا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ غدیر میں جتنا مجمع تھا سب کی زبان پہ یا علی تھا، چاہے دل میں تھا یا نہیں تھا۔ تم جتنے بیٹھے ہو تم سب کے دل میں تو علی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ بس اگر ایسے ہی وعدہ رہا تو پھر میں خطبہ پڑھوں۔ رسول نے زبان حال میں فرمایا تم نے آج ہی پڑھی ہے۔ حضور ہم نے تو پڑھی نہیں۔ فرمایا عقل سے کام لو، اگر میں علی کی ولایت کو روکتا اور نماز پڑھاتا تو میری رسالت نہیں بچنی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے علی کے ذکر کو روک کر نماز پڑھانا یہ رسول کی سنت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ چلو ایک بات اور بھی کرتا جاؤں، میں نے کبھی زور نہیں دیا کہ ضرور تو نماز میں علی ولی اللہ پڑھ۔ خدا گواہ ہے میرے زور دینے سے کسی نے نہیں پڑھنا، میرے دلیلوں کے دینے سے بھی ضروری نہیں کوئی پڑھے۔ خدا گواہ ہے جبریل بھی آ کے کسی کو کہہ دے نا اگر ماں شریف نہ ہو تو اس نے نہیں پڑھنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا میں زور نہیں دیتا، لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں۔ تو پوچھنا ہے علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ جس علی کی ولایت کے لیے غدیر میں رسول نماز کو روک دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لہذا لڑو بھیڑو نہیں۔ جو پڑھتے ہو ماں کو دعائیں دو، جنہیں کام علمی سے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی وہ مولا سے مانگو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لڑو نہیں ایک دوسرے سے۔ ہاں، ایک وقت آئے گا جب سارے پڑھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اب دل ہو تو پڑھوں خطبہ، سارا تو نہیں پڑھ سکتا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور مقصد غدیر کے بعد میرا رسول ظاہر میں غدیر والوں سے مخاطب، حقیقت میں قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بچے سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے معاشر الناس ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما مفترضا طاعتہ علی المہاجرین والانصار والتابعین لہم بإحسان وعلی البادی والحاضر والعجمی والعربی والحر والمملوک والصغیر والکبیر والابیض والاسود وعلی کل موحد ماضٍ حکمہ نافذ امرہ ملعون من خالفہ مرحوم من تبعہ ومن صدقہ فقد غفر اللہ لہ ولمن سمع منہ وأطاع لہ۔ معاشر الناس ما من علم الا وقد احصاه الله في وكل علم علمته فقد احصيته في علي وهو الامام المبين معاشر الناس لا تنفروا منه ولا تستنكفوا من ولايته فهو الذي يهدي الى الحق معاشر الناس فضلوه فقد فضله الله واقبلوه فقد نصبه الله وانه امام من الله ولن يتوب الله على احد انكر ولايته ولن يغفر الله له حتما على الله ان يفعل ذلك بمن خالف امره فيه وان يعذبه عذابا نكرا ابدا لا بعد۔
ودہر الظہور معاشر الناس انا خاتم الانبیاء والمرسلین والحجت والا جمیع اہل السماوات والارضین فمن شک فی شیء من قولی ھذا فقد شک فی الکل وشاق فی الکل فلہ نار جہنم معاشر الناس فضلوا علیا فانہ افضل الناس من بعدی من ذکر و انثى بنا انزل اللہ الرزق وبقی الخلق ملعون ملعون مغضوبا من رد قولی ھذا وان لم یوافقه الا ان جبریل اخبرنی عن اللہ تعالی بذلک ویقول من عادى علیا ولم یتول فعلیہ اللعنتی فغضبی فلتنظر نفس ماذا قدم لغد معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آیاته فوالله لا یوضح لكم زواجره ولا یبین لكم آیاته الا الذی انا آخذ بیده ومعلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه. ترجمہ کروں؟ جو چپ بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا تم کس سوچ سے سن رہے تھے، میں تو اسے مثل قرآن سمجھ کے پڑھ رہا تھا. میرے رسول کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ مثل قرآن ہے، اس کا منکر کافر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ترجمہ کرنے لگا ہوں، لیکن ترجمے میں ایک شرط ہے. شرط میں نے نہیں رکھی ہے، ہاں میں رکھتا تو شاید کوئی اور شرط رکھ لیتا. یہ شرط آل محمد نے رکھی ہے. میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے 70 ظاہری معنی ہیں، 70,000 باطنی معنی ہیں. 70 ظاہری معنی، 70,000 باطنی معنی. ظاہری معنی 12ویں کے آنے سے پہلے پڑھے جائیں گے، باطنی معنی جو ہے وہ 12ویں کے آنے کے بعد پڑھے جائیں گے. اس منبر کے عظمت کی قسم میں نے زندگی میں بہت کم قسم کھائی ہے، بہت کم، انگلیوں میں گن سکتا ہوں. جس ذات نے مجھے یہ خطبہ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے اس نے مجھے اس کے سارے معنی بھی عطا کیے. 70 کے 70 معنی جانتا ہوں اس خطبے کے، لیکن مجبوری ہے. میرے مولا کا فرمان ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، بندوں سے ان کی عقل اور معرفت کے مطابق بات کرو. یہ تو میں پہلے جملے کا پہلے درجے کا معنی کروں گا، پہلے جملے کا پہلے درجے کا. یہ تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ اگلے جملے کا ترجمہ جو کرنا ہے وہ پہلے درجے کا کرنا ہے یا 70ویں درجے کا. پہلے تمہیں بتا دوں، پاکستان کے پورے ملک میں نے بہت سے مقامات پہ یہ خطبہ پڑھا ہے، کسی مقام پر بھی میں 5ویں درجے سے اوپر نہیں جا سکا. یہاں مجھے تھوڑی سی کوئی خوشبو آ رہی ہے. ہاں، کیونکہ مجبوری ہے کہ پہلے درجے کا کرنا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم سب کے دل میں علی ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ہے. وہ تمہاری آوازیں بتائیں گی اور تمہارا چہرہ بتائے گا کہ کتنا ہے. میرا رسول فرما رہا ہے معاشر الناس ان اللہ قد نصبہ لکم ولیا و اماما. اور لوگو، علی کو تمہارا ولی میں محمد نے نہیں اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے میرا رسول کہ علی کو ولی میں محمد نے نہیں اللہ نے بنایا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا رسول اپنی امت سے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ ولی جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
جب ولی بنانے کا حق میں محمد کو نہیں تو پھر مولوی کو کہاں سے آیا؟ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ لذا کوئی بھی آج بھی ولی امر نہیں ہو سکتا۔ ولی دو ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو؟ بولو، یہ صرف طوطے کی طرح پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہو نا کہ حادثات کا شکار نہ ہو، لیکن لوگ پڑھنے کے باوجود بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ آیت الکرسی میں دو ولیوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کے ولی، ایک شیطان کے ولی۔ جنہیں بندے بنائے وہ ہیں شیطان کے ولی، جنہیں اللہ بنائے وہ ہیں رحمان کے ولی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو خوش قسمت ہے جو رحمان کے ولی کو امام مانتا ہے۔ اسے رسول فرما رہا ہے ولی میں نے نہیں اللہ نے بنایا ہے۔ بڑی جلدی کرنے لگا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہے میرا رسول؟ میرا رسول فرما رہا ہے جب علی کو ولی اللہ نے بنایا ہے تو پھر مولوی سے نہیں پوچھنا کہ کہاں کہاں علی کی ولایت آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اللہ سے پوچھنا ہے کہ علی کہاں کہاں۔ اچھا، بڑی جلدی کر رہا ہوں۔ ولی علی ولی اللہ سارے پڑھتے ہو؟ بولو، سارے ہاتھ کھڑو۔ بابا کلمے ہی تے پڑھ دے ہو نا؟ چلو جڑا کلمے ہی پڑھ دے تو سا ہاتھ کھڑا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں پڑھتے تو ہو، کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے؟ جاؤ عربی لغت ڈکشنری دیکھو، عربی لغت میں ولی کے 27 معنی ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے علماء کو، یہ لاہور سے لے کر اب سرگودا تو ختم ہو گیا نجف تک، چیلنج کر رہا ہوں کہ علی کو صرف ولی مان لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف یہ مولوی مولا علی کو اللہ کا ولی مان لیں۔ میں بڑی بات کر گیا ہوں اور یہ جگرا چاہیے اس بات کے لیے۔ خدا گواہ ہے، یہ جو تمہارے مولوی ہیں نا نمک علی کا کھاتے ہیں، یہ حقیقت میں علی کو ولی بھی نہیں مانتے۔ ولی کا معنی 27 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی کرنے لگا ہوں جو بہت نچلے درجے کا ہے۔ ولی کا ایک معنی ہے جانشین، یہ نچلے درجے کا معنی ہے، جانشین۔ بڑوں کو تو پتا ہے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ جانشین کیا ہوتا ہے؟ جانشین کیا کرتا ہے؟ ایک ملک کا صدر ہے، ایک ہے اس کا جانشین۔ مثال دے رہا ہوں، یہ جانشین کیا کرتا ہے؟ اگر ملک کا حکمران ملک سے غائب ہو جائے، پاکستان سے جب وہ باہر چلا جائے تو پاکستان سے غائب ہے نا، تو اگر حکمران حاکم غائب ہو جائے تو جانشین اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کرتا تھا۔ علی ہے اللہ کا جانشین۔ وہ آخری بندے تک اور باہر والے جو حلال زادے بیٹھے ہوں، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، علی ہے اللہ کا جانشین۔ تو میں کعبے کی چھت پہ بھی اعلان کر سکتا ہوں کہ جب تک اللہ غائب ہے، علی اللہ کے مقام پہ بیٹھ کر ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ کرتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔
توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا ایک بات اور بھی کر جاؤں، بولو ہے؟ اس طرح نعرہ لگانا ہے نا، چپ کر کے سنتے رہو۔ چلو ایک بات اور بھی کر، جہاں صدر جا سکتا ہے وہاں جانشین بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولو جا سکتا ہے نا؟ جہاں، کیونکہ یہ اس کی جگہ ہے نا، تو جہاں وہ جا سکے وہاں جانشین بھی جا سکتا ہے نا۔ علی ہے اللہ کا جانشین، تو پھر کہنا پڑے گا جہاں جہاں اللہ جا سکتا ہے وہاں وہاں علی بھی جا سکتا ہے۔ یا تو کہو اللہ عبادت میں نہیں آ سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، یہ میں نے تمہیں ولی کا ادنا معنی بتایا ہے، ورنہ ولی کا معنی کسی مولوی صاحب سے نکاح کے وقت پوچھنا کہ کیا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مجبوری ہے کہ میں کھول کے نہیں پڑھ سکتا۔ دعا مانگو اللہ کرے 12واں جلدی آئے، پھر منبر سجے، پھر 12واں اپنے اس نوکر کو حکم دے اب وہ پڑھ جو نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ پڑھنے کی وجہ مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تمہارے ظرف نہ چھلک جائے۔ سمجھ آئیے؟ سید ہو اور ڈر جائے پاک کر لینا، وہ سید نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھو آگے۔ آگے رسول نے بتایا ہے کہ علی کی ولایت اور اطاعت کس کس پر واجب ہے۔ مفترضاً طاعتہ علی المہاجرین والانصار، اصحاب رسول کی دو قسمیں ہیں، کچھ مہاجر کچھ انصار۔ یہ بہت بڑا الزام شیعہ قوم پہ لگایا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، جتنی ہم عزت کرتے ہیں اتنی کائنات میں کوئی نہیں کرتا۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جو صحابہ رسول کی عزت نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں۔ لیکن صحابی کا تعین میں نے اور تو نے نہیں کرنا، یہ رسول نے بتانا ہے کہ میرا صحابی کون ہے، اور رسول نے غدیر کے خطبے میں بتایا ہے کہ میرا صحابی کون ہے۔ فرمایا مفترضاً طاعتہ علی المہاجرین والانصار، میرا رسول فرماتا میرے صحابیوں کی عزت کرو، چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ انصار ہو، لیکن میرا صحابی صرف وہ ہوگا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر ہے۔ ہاں، وعلی الحاضر والغائب، حاضرین پہ بھی واجب، غائبین پہ بھی واجب، تابعین پر بھی واجب ہے، والابیض والاسود، گورے پہ بھی واجب، کالے پہ بھی، والعربی والعجمی۔ میرا رسول فرماتا ہے علی کی ولایت عربی پہ بھی واجب، ایرانیوں پہ بھی واجب، لاہور والوں پہ بھی واجب، علی پور والوں میں بھی بولو تو صحیح، جو چوپ بیٹھے ہو تم پر بھی واجب، عربی عجمی سب پہ علی کی ولایت واجب ہے۔ والحر والمملوک، میرا رسول فرما رہا ہے علی کی ولایت غلام پر بھی واجب، مالک پر بھی، سردار پہ مالک پر بھی واجب، غلام پر بھی۔ بولو دل ہو تو اس جملے کی تشریح کروں؟ اب پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے، پڑھیے نہیں ڈھیر سارے پڑھنا لیں۔ ہاں چلو پھر میں مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف فضائل پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ میرے بعد میرے بھائی سارے میرے حصے کا بھی پڑھ دیں گے۔ ہاں، اکثر سمجھتے ہیں کہ غلام آج کے زمانے میں نہیں ہے، وہ اس زمانے میں ہوتے تھے۔ اگر غور کرو اس زمانے میں غلام تھوڑے تھے، آج زیادہ ہے۔ غلام کیا ہوتا ہے؟ جو مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کرے، غلام اسی کو کہتے ہو نا؟
جیسے ہماری قوم کو انگریزوں کا غلام کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا وزیر اعلیٰ بھی ان کی مرضی کے بغیر ہے، تو غلام اس کو کہتے ہیں جو کسی کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کر سکے۔ خدا گواہ ہے میرے ملک کی اکثریت غلام ہے۔ کیسے؟ کچھ پیروں کے غلام ہیں، کچھ مفتیوں کے غلام ہیں۔ جو مرید ہے وہ پیر دے حکم تو بغیر پتہ ہی نہیں ہل سکتا، اس کی مرضی سے کرنا ہے۔ جو مولویوں کے غلام ہیں، لکھ قرآن تے آیت تے حدیث سناؤ، انہیں فتوہ گھینا یہ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، یہ غلامی ہے نا۔ رسول نے فرمایا تھا علی کی ولایت غلام پہ بھی واجب، مالک پر بھی۔ میں یہ کلور کوٹ کے پاس ایک جگہ گیا، مٹھا سیداں، وہاں ماشاءاللہ مٹھے مٹھے سیدان۔ میں نے پوچھا علی ولی اللہ پڑھتے؟ نہ صحیح، مرشد بنا کیتے ہے۔ مرشد تاڑا کون ہے؟ آخر مسلی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا قرآن نے سچ کہا ہے، قیامت والے دن کچھ مرید پیروں پہ لعنت کریں گے، پیر مریدوں پہ لعنت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے رسول نے فرمایا یہ نہ دیکھ تیرا پیر کیا کہتا ہے، علی کی ولایت پیر پہ بھی واجب ہے، مفتی پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ والصغیر والکبیر۔ خدا گواہ ہے اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو قبلہ سیدھا ہو جائے گا۔ رسول فرماتے علی کی ولایت صغیر پہ بھی واجب، کبیر پہ بھی واجب۔ کبیر کا معنی مجھے آتا ہے، کبیر کہتے ہیں بڑے بندے کو، یہ صغیر کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے۔ کتنا چھوٹا؟ بولو جلدی۔ اتنا؟ ایک دن کا بچہ صغیر ہے؟ بولو۔ رسول فرما رہے ایک دن کے بچے پر بھی علی کی ولایت واجب ہے۔ حضور، میں نے تنہائی میں رسول سے پوچھا، حضور ایک دن کے بچے پر تو شریعت واجب ہی نہیں۔ عربی میں اصطلاح میں عربی میں کبیر کہتے ہیں بالغ کو، صغیر کہتے ہیں نابالغ کو۔ صغیر نابالغ ہے، نابالغ پہ شریعت ہی لاگو نہیں، نہ اس کے لیے کوئی واجب ہے، نہ کوئی حرام ہے۔ حضور جس بچے پہ نہ واجب لاگو نہ حرام لاگو، حتیٰ کہ اس پہ عیب بھی نہیں لگتا ہے، 2 سال کا بچہ عیب بھی اس پہ نہیں لاگو ہوتا، جس پہ کچھ بھی لاگو نہیں اس پہ علی کی ولایت کیوں واجب ہے؟ حضور نے فرمایا حذیان نبک، صغیر بچے پہ واجب لاگو نہیں، حرام لاگو نہیں، عیب بھی نہیں لگتا، سوائے ایک عیب کے۔ ایک عیب ایسا ہے ایک دن کے بچے میں بھی ہو، کوئی شریف انسان اس بچے کو پسند نہیں کرتا۔ کیا خدا نہ خواستہ کوئی بچہ حرام زادہ پیدا ہو جائے، کوئی شریف انسان اس بچے کو پسند اسلام بھی نہیں کرتا۔ رسول نے فرمایا پتہ چلا علی کیوں واجب ہے؟ کیوں؟ علی کی ولایت صرف وہ قبول کرے گا جو حلال زادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ، اب چپ جو رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ رسول فرماتے ہو اللہ 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 کرنے والے جھوٹو، علی کی ولایت ہر اللہ کے ماننے والے پر واجب ہے، ہر موحد پر۔ یہ تمہاری آوازیں نیچے آ گئی ہے، چھوڑ جاؤں ہے؟ آؤ اگلے جملے میں غدیر کا جملہ۔ ہاں میں نے غدیر کا خطبہ پڑھتے ہوئے نا احتیاط کیا ہے۔ کیا احتیاط؟ مجھے پرایوں سے کوئی ڈر نہیں، ان سے ڈر ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ان کے احتیاط کے لیے اگر خطبے میں کوئی جملہ کسی بھی کتاب میں نہیں، میں نے وہ جملہ چھوڑ دیا۔ میں مولویوں کی چالاکیوں کو جانتا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے وہ جملہ چھوڑ دیا ہے کہ کوئی مولوی اعتراض ہی نہ کر سکے جو فلان کتاب میں یہ جملہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ جملے پڑھ رہا ہوں جو سنی شیعہ ساری کتابوں میں ہے۔ آؤ آگے، رسول نے فیصلہ کر دیا ہے۔ حضور جب اللہ کو مان لیا، آپ کو مان لیا، تو علی بادشاہ کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ رسول نے فرمایا ماذن حکمہ نافذ امرہ، علی کو ماننا اس لیے ضروری ہے، آج کے بعد حکم علی کا چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امر علی کا نافذ ہوگا۔ اب چپ، ملنگ چپ نہیں رہ سکتا، جو سچا مومن ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا۔ آگے رسول نے فرمایا ملعون ملعون من خالفہ، رسول فرمایا جو جب جہاں علی کی ولایت کی مخالفت کرے، وہ کوئی بھی ہو، وہ ملعون ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ملعون ہے۔ اور پیچھے والا تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ میری زبان پہ جملہ آ رہا ہے لیکن تمہاری آواز نہیں پڑھنے دے رہے۔ چلو پڑھ دیتا ہوں، موت حیات کا کوئی پتہ نہیں۔ تحفہ دے کے جانے لگا ہوں تمہیں، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، شاباش۔ تحفہ ہے، شاید ہی ممبر پہ پڑھا ہو، بہار میں یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اصحاب کا مجمع تھا، رسول تشریف فرما تھے۔ اصحاب نے عرض کیا حضور یہ علی کی ولایت کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ اگر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ میرے رسول نے علی بادشاہ کو دیکھ کر فرمایا یا علی من لم یقر بولایتک فلیترب ربا سواہ، میرے رسول نے فرمایا یا علی جو تیری ولایت کی اقرار نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور اللہ تلاش کرے۔ اللہ اس کا اللہ ہی نہیں بننا چاہتا، اس کا مطلب ہے جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی نظر میں وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں۔ میرا مالک ہم سب کو صحیح معنی میں ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں 12ویں کی فوج میں شامل فرمائے، امام کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ رب صلی اللہ محمد۔ ماشاءاللہ مومنین کرام، قاری القصہ صاحب، بہرمہ صاحب، ذاکر مسافر، ہاں